نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کورس کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے الحاد اور ملحدین کی اقسام۔ ہر ملحد ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ اسباب اور نظریات کے لحاظ سے ان کی مختلف اقسام ہیں۔ اسباب کے لحاظ سے بھی الحاد کی کئی قسمیں ہیں اور نظریات کے لحاظ سے بھی الحاد اور ملحدین مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں الحاد کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، الحادی مطلق، جس کو گنوسٹک ازم کہتے ہیں۔ نمبر دو، لا ادریت، اگنوسٹک ازم، اور نمبر تین، ڈیزم۔ الحادی مطلق گنوسٹک ازم، اس سے مراد گنوسٹک ازم کا مطلب ہے معرفت یا علم رکھنا۔ ایسے ملحدین خدا کے انکار کے معاملے میں شدت کا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ روح، دیوتا، فرشتے، جنت، دوزخ اور مذہب سے متعلق روحانی امور اور مابعد طبعیات، میٹا فزیکل چیزوں کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس بات کا اچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ انسان اور کائنات کی تخلیق میں کسی خالق کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے کائنات اور فطری قوانین، نیچرل لاز کے تحت چل رہی ہے۔ اس نقطۂ نظر کے حامل لوگوں کو گنوسٹک کہا جاتا ہے یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ملحدین کا ذکر ہوتا ہے یا الحاد کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے ایتھیزم یعنی ایک گنوسٹک ازم ہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایتھیزم ہے تو ایتھیزم سے مراد گنوسٹک ازم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، تو اس سے گنوسٹک ہی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یقین کے ساتھ اور علم کے ساتھ خالق کائنات کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر دو ہے لا ادریت، اگنوسٹک ازم۔ یہ اصطلاح 19ویں صدی کے اواخر میں ایک انگریز ماہر حیاتیات T.H. ہکسلے نے رقم کی تھی۔ اس کا مقصد تھا اور ان کا اپنے لوگوں سے مخاطب ہونا تھا کہ جن کی پسندیدگی اپنی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور مابعد طبعیات اور دینیات کے تناظر میں جو الجھی بحثیں ہیں ان سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ 1984 میں یہ عقیدہ دیا گیا، یعنی اس عقیدے کے حامل لوگ خدا کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث میں الجھنے سے گریز کرتے ہیں اور تھیزم یا ایتھیزم، تھیزم کہتے ہیں یقین خدا، ایتھیزم کہتے ہیں یقین خدا کا انکار، تو ان قضیوں سے یہ دور رہتے ہیں۔ تھیزم اور ایتھیزم جیسی اصطلاحات سے ماورا یہ ایک اصطلاح بنائی گئی کہ جس کے حامل لوگ خدا کے وجود کی بحث میں کسی سے بحث مباحثے نہیں کرتے، اس میں الجھنے سے گریز کرتے ہیں۔ تیسری قسم ڈیزم ہے۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کسی خالق ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے، اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس نظریے میں رسالت اور آخرت کا انکار ہوتا ہے۔ عموماً یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سائنس اور فطرت کے قوانین اتنے زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہیں قوانین فطرت کے علاوہ کوئی ہستی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس سے ماورا بھی
کوئی ہو سکتا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہو، ان کی نظر میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہوتی۔ اس نظریے کو ڈیوڈ ہیوم اور میڈلٹن نے زیادہ فروغ دیا۔ ان کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایڈم اسمتھ کی تحریر سے بھی یہ سوچ واضح ہوتی ہے، یعنی وہ بھی ایگنوسٹک ازم تھا۔ چوتھی قسم الحاد کے لبادے میں اسلام دشمن۔ سوشل میڈیا پر ملحدین کے روپ میں ایک قسم کے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو در حقیقت ملحد نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود کٹر فرقہ پرست ہوتے ہیں، متشدد قسم کے مذہبی ہوتے ہیں، عموماً مسیحی، قادیانی، ہندو ہوتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ملحد کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور اسلام اور مسلم ممالک پر اور مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، غیر مہذب انداز میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر تاریخ کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، سیرت النبی اور سیرت صحابہ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ازواج مطہرات پر اعتراض کرتے ہیں، مسلم خلفاء پر اعتراض کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ عموماً قرآن کریم کو غیر محفوظ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم میں تحریف کے دعوے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ملحد نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ملحد ہوتے تو ہر مذہب پر تنقید کرتے، صرف اسلام اور قرآن کریم کو نشانہ نہ بناتے، کیونکہ ملحد کے نزدیک جس طرح اسلام صحیح نہیں ہے تو ہندو مت، یہودیت، مسیحیت بھی تو صحیح نہیں، لیکن یہ لوگ دیگر مذاہب پر کبھی بحث نہیں کرتے۔ تو یہ اس پہچان کے لوگوں کے ساتھ الحاد پر بات چیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مذہب معلوم کیا جائے کہ یہ کس عقیدے کے حامل ہے اور کون سے مذہب اور فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کو معلوم کرنے کے بعد ان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ 4 اقسام ہیں نظریات کے لحاظ سے ملحدین کے۔ اب اسباب کے لحاظ سے بھی الحاد کی تقسیم ہے۔ تو اسباب کے لحاظ سے الحاد کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علمی الحاد۔ علمی الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اتنی زیادہ سائنس یا فلسفہ پڑھ لیتا ہے کہ اس کو خدا کے بارے میں شبہات ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر فلسفی اور سائنسدان ہوتے ہیں جو کائنات اور ہر چیز کی مادی اور عقلی توجیہات پر زندگی لگاتے ہیں، مادیت کے نظریات میں بحث و مباحثہ اور تحقیق کرتے ہیں۔ تو ایسے ملحدین بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بہت کم ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے الحاد کا سبب سائنس اور فلسفہ ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت کرنی چاہیے، جو انہی کی زبان میں خدا کی خالقیت ان کو سمجھا سکے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، یعنی سائنس کی زبان اور فلسفے کی زبان آنا ضروری ہے۔ دوسرا الحاد ہے، دوسری قسم، وہ ہے نفسانی الحاد۔ تمام معاشروں میں نفسانی الحاد بڑے پیمانے پر موجود ہے، جس میں ایک شخص کو خدا کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات علمی طور پر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات نفس کے سبب خدا کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس قسم کا ملحد عموماً اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اپنی خواہش کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ گناہوں میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے نزدیک مذہب، حلال و حرام یہ صرف مولویانہ باتیں ہیں اور ایک افسانے کی باتیں ہیں۔ اب وہ خود کو تسلی دینے کے لیے سرے سے دین ہی کا انکار کر لیتا ہے اور خدا ہی کا انکار کر لیتا ہے۔ تو دیسی ملحدوں کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو نفسانی خواہشات کی وجہ سے دین، مذہب اور خدا اور جنت اور جہنم کا انکار کر لیتے ہیں۔ تیسری قسم ہے نفسیاتی الحاد،
زیادہ تر الحاد کا سبب نفسیات ہوتے ہیں۔ بہت ساری نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ خدا اور مذہب کا انکار کر دیتے ہیں اور الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی الحاد کا مطلب یہ ہے کہ الحاد اختیار کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کم علمی ہے، کیونکہ جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں آدھا علم حاصل کرتا ہے اور پوری طرح نہیں سمجھ پاتا تو انسان اس چیز کی حقیقت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی حقیقت کچھ اور طرح ہوتی ہے، لیکن آدھی معلومات کا حامل یہ شخص اپنا ایک تصور بنا دیتا ہے اور پھر اسی تصور کا انکار کرتا ہے۔ نفسیاتی الحاد کے شکار اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت فلسفہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی سائنس پڑھ لیتے ہیں اور مذہب کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ خصوصاً مذہب کے بارے میں اپنے تصورات بنا لیتے ہیں اور انہی تصورات پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس تصور پر تنقید کرتے ہیں وہ مذہب کا مقدمہ ہوتا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کا علمی پس منظر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اسلام کے بارے میں مکمل اور صحیح معلومات نہیں ہوتی، مگر سوشل میڈیا اور ویب سائٹس پر ملحدین اور اسلام مخالف کو سنتے ہیں اور ان کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ اسلامی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اشکالات انتہائی سطحی اور غیر علمی ہوتے ہیں، مگر ان کو سمجھانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت کم علم ہوتا ہے، جو شبہات مکمل صحیح علم حاصل کرنے اور سمجھنے سے دور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو صحیح علم سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں الحاد اور ملحدین کی مختلف اقسام کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق دعوتی اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ تو الحاد کی وجوہات معلوم ہوں گی تو ہم ان کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کر سکیں گے اور وہ کوشش کامیاب بھی ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی نفسیاتی حادثے کا شکار ہے، کاروبار میں نقصان ہوا، مایوس ہوا، تو اب خدا کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتا ہے یا غلط شکوک و شبہات کا شکار ہوا، تو آپ اس کو فلسفے کے وجود خدا اور وجود خالق پر دلائل دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا کوئی اپنی عشق و محبت میں ناکام ہو گیا، خدا سے مانگا، عمرہ کر کے جو ہے اپنی عشق کو مانگا لیکن ملا نہیں، واپس آیا تو شادی ہو گئی تھی کہیں اور، تو اس طرح وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ اگر خدا ہے نعوذ باللہ تو میں نے اس کے گھر میں اور بیت اللہ میں اور مسجد حرام میں مانگا لیکن میں نے جو مانگا وہ مجھے ملا نہیں۔ تو اب ایسے شخص کے ساتھ جو گفتگو ہونی چاہیے وہ آپ سائنس، فلسفہ اور وجود خدا کے جو دلائل ہیں عقلی یا نقلی، وہ سب جو ہے وہ بے معنی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان تمام اقسام کا علم ہونا چاہیے کہ آخر یہ الحاد کون سی وجہ پہ کھڑا ہے اور یہ شخص کس وجہ سے ملحد بن چکا ہے، تو اس وجہ کو سامنے رکھ کر پھر جب ہم ان سے بات چیت کریں گے، اس کی بات چیت کو سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات اور ہم ان کو سمجھا بھی سکیں گے، اور ہمارا سمجھانا اور دعوت دینا پھر اس کے لیے مفید ہوگا اور ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔